لے کر میرے مصطفیٰ آئے، میرے مصطفیٰ آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی فرد کسی بھی پیشے سے وابستہ ہو، آرٹس یا سائنس یا کسی بھی شعبہ علم کا سند یافتہ ہو، اگر وہ ادب نواز اور قلمکار ہے تو اس کا تعلیمی یا کاروباری پس منظر اسے تخلیق کاری سے نہیں روک سکتا۔ معاشیات کے طالب علم اور بینک کے حساب کتاب میں خود کو الجھائے رکھنے والے محترم عبدالسلام بنگلوری صاحب نے بھی اپنی افسانہ نگاری، شاعری و مطالعہ ادب کے شغل کو جاری رکھا، بلکہ علم عروض جیسے پیچیدہ علم میں بھی مہارت حاصل کی اور ہند و پاک کے نوآموز شاعروں کے استاد بھی بن گئے۔ اپنی ملازمت کے سلسلے میں ملک کے مختلف علاقوں میں جتنا بھی وقت گزارا، ان کے ہاتھوں سے ادب و سخنوری کا دامن کبھی نہیں چھوٹا۔ اور تو اور عالمی انگریزی ادب کا بھی آپ نے گہرا مطالعہ کیا، غزلیں کہیں، افسانے لکھے، اخبارات و رسائل میں شائع ہوتے رہے، نثر میں بھی اپنے جوہر دکھائے۔ لیکن موصوف کا اصل میدان عروض ہے۔ جو بھی لکھا بڑے اہتمام کے ساتھ لکھا۔ ایک شعر یاد آ رہا ہے، میں ان کی نظر کرتا ہوں کہ درد پر تبصرہ تو بہت ہو چکا، درد پر تبصرہ تو بہت ہو چکا، درد کو آپ محسوس بھی کیجیے، درد کو آپ محسوس بھی کیجیے۔ محترم عبدالسلام صاحب، میں عزیز بلگامی سیدھی بات ٹی وی چینل کے ادبی پروگرام فکر و فن میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ شکریہ۔ محترم سلام صاحب، آپ کی ذات کے بارے میں ہم جاننا چاہیں کہ اس وقت تک کیسا رہا سفر، زندگی کیسے گزری؟ میں مختصر الفاظ میں کہوں تو زندگی کا یہ سفر آسان نہیں رہا۔ جی جی، مزید کچھ آپ کے بارے میں؟ مزید یہ ہے کہ بینک کی نوکری کی وجہ کے سبب مجھے ہندوستان کے کئی شہروں میں رہنا پڑا، گاؤں میں بھی دیہاتوں میں بھی رہنا پڑا، پنجاب کے دیہات میں رہا، راجستھان کے دیہات میں رہا، ہبلی میں رہا، بیلگام میں رہا، بہت سی جگہوں میں گھوما پھرا، کبھی اکیلا رہا، کبھی اہل و عیال کے ساتھ رہا، تو سلسلہ ایسے ہی گزرتا رہا۔ لیکن جب ریٹائرمنٹ کا وقت آیا اور لگا کہ چلو اب تو آرام ہو جائے گا، تو اللہ کی مرضی ہوئی کہ ریٹائرمنٹ کے 2 مہینے بعد ہی فالج نے حملہ کیا۔ اچھا، بایاں ہاتھ اور بایاں پیر بیکار ہو گئے۔ جی جی جی، کافی علاج و معالجے کے بعد تقریباً 6 مہینے تک علاج کے بعد کسی قدر بہتری ہوئی، کوئی 60-65% بہتری ہوئی۔ لیکن اس کے بعد پھر اللہ کو کیا منظور ہوا کون جانے، اہلیہ انتقال کر گئی اچانک۔ افسوس۔ تو اس کے بعد تو اب میرا سہارا یہی ادب ہے، یہی شاعری ہے، یہی عروض ہے، اور اسی میں میں اپنا وقت گزارا کرتا ہوں۔ عبدالسلام صاحب، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ آمین۔ یہ بتائیے کہ یہ جو پورے ہندوستان کے مختلف علاقوں کا سفر رہا اپنی ملازمت کے سلسلے میں، تو یہ ادب سے آپ نے رشتہ کیسے قائم رکھا؟ ہاں، یہ کافی مشکل تھا، کیونکہ پنجاب جیسے علاقے میں اب اردو قریب نہ ہونے کے برابر ہے۔ جی، راجستھان میں بھی یہ حال تھا، وہاں ہندی چلتی ہے، مارواڑی یا میواڑی چلتی ہے۔ جس علاقے میں میں تھا وہاں میواڑی چلتی تھی، ہندی بھی کوئی سمجھتا نہیں تھا۔ تو ایسے حالت میں بڑا مشکل ہوتا تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ جب بھی میں بنگلور چھٹیوں میں آتا تو اپنے ساتھ ڈھیروں کتابیں خرید کے لے جاتا، اور فرصت کے اوقات میں پنجاب میں ہو، راجستھان میں ہو، انہیں پڑھتا رہتا، اور لکھنے کا میں نے موقوف کر رکھا تھا۔ اچھا، جی ہاں۔ ہوا یہ تھا کہ قریب 35 سال کی عمر کو جب میں پہنچا تب میرا عالمی ادب کا مطالعہ بہت ہی گہرا، بہت ہی وسیع ہو چکا تھا۔ تو اس کو پڑھنے کے بعد مجھے لگا کہ جو کچھ میں نے
लिखा है वो हिच है। अच्छा सब कुछ अपने हाथों से ज़ाया कर दिया। अच्छा अच्छा जी, इतना कुछ ज़ाया किया कि अगर आज होते तो कम से कम 2-3 शेरी मजमूए होते। मजमे निकल जाते हैं। सब मैंने ज़ाया कर दिया और उसके बाद लिखना भी छोड़ दिया। लेकिन वो प्यास जो अंदर रहती है ना, वो किताबों से दूर मुझे रहना पसंद ना हुआ। जी। तो किसी न किसी तरह किताबों से जुड़ा रहा, पढ़ता रहा। जी, जी। अपने सफ़र के दौरान किसी अदबी अंजुमन या महफिल में आपको शिरकत का मैं मौका किसी मिला? भी हल्के में शामिल नहीं हुआ, जी किसी भी अंजुमन में शामिल नहीं हुआ, यहाँ तक कि किसी मुशायरे में भी कभी मैंने अपना कलाम नहीं सुना है। जी, उसका तो अलग थलग ही रहा, अच्छा। गोशा नशीन रहा बस। जी, इसका कोई सबब ख़ास कोई सबब इसका? अब इससे ज़्यादा क्या कहिए कि हर एक आदमी की, हर एक शख्सियत का एक मिजाज होता है। जी तो मेरे मिजाज में यही गोशा नशीनी थी जी और मुझे शोहरत बिल्कुल पसंद नहीं थी। जी। अब्दुल सलाम साहब, आपके फ़िक्र और फ़न का ख़ासा ये है कि आपने अरूज़ पर बहुत काम किया है, और मैं समझता हूँ कि हमारी नौजवान पीढ़ी को आपसे भरपूर इस्तेफ़ादा करना चाहिए। मैं चाहूँगा कि आप इल्म अरूज़ से आपके ताल्लुक़ और वाबस्तगी के बारे में भी हमारे नाज़रीन को बताएं। देखिए, शायद 1974-75 का ज़माना था। जी मैं 20-21 साल का नौजवान था उस वक्त। जी तो चेन्नई में जो उस वक्त मद्रास था, जी प्रेसिडेंसी कॉलेज के उर्दू के प्रोफेसर थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे जी। मोहतरम गयास इकबाल। अच्छा तो वो यहाँ एक प्रिंटिंग प्रेस थी, वहाँ आया जाया करते थे। अच्छा तो मैं उस प्रिंटिंग प्रेस में प्रूफ रीडिंग के लिए जाया करता था, काम था मेरा। अच्छा तो वहाँ उनसे मुलाकात हुई। जी। थोड़ी देर में उन्होंने भांप लिया कि इस लड़के में कुछ शौक़ है शायरी का। तो उन्होंने कहा कि कुछ सुनाओ। माशाअल्लाह। तो मैंने कुछ सुनाया। तो फिर उन्होंने एक तरह दिया, मिसरा तरह दिया, जी। कहा कि इस पर गिरा लगाओ। अच्छा तो मैंने गिरा लगाया। वो 3-4 दिन यहाँ थे, रुके थे मेहमान के तौर पर। जी, जी। तो 3-4 दिन उनके साथ मुलाकात होती रही और उन्होंने मुझसे कुछ ना कुछ, उनसे मुझे सीखने को मिला। अच्छा माशाअल्लाह। तो उसके बाद वो मद्रास वापस चले गए, फिर ख़त किताबत का सिलसिला भी चलता रहा। तो उन्होंने मुझसे, मैं समझता था कि मैं ठीक लिख रहा हूँ। अच्छा हर नौजवान को ये ज़ौन होता है। जी जी जी। तो मैं भी समझता था कि मैं उस वक्त ना उरूस को जानता था, जी। ना काफिया जानता था, कुछ भी नहीं जानता था। बस एक तबीयत की जौलानी थी, या यूँ कहिए तबीयत में एक उपज थी, विजदान था, जिसकी वजह से मैं लिखता था। बस क्या बात है, क्या एक बात। तहरीक थी दिमाग में, जैसे कोई कुल बुला रहा हो कि ये बात आ गई, अब इसको सफ़ाए करतास को उतारना ही क्या है। बात है, क्या तो बात। ये मैं करता था। सुभान अल्लाह। लेकिन मुझे उरूस से कोई वास्ता नहीं था, काफ़िए से, फ़न शायरी से कोई वास्ता नहीं था। लेकिन गयास इकबाल ने ये छोटी मोटी 2-3 गलतियाँ मेरी पकड़ ली। अच्छा जो मैं उनको लिखता था, मिसरे तरह में गिरा लगाता था, तो उसमें उन्होंने 1-2 खामियां उन्होंने पकड़ ली और मुझे ख़त में लिखा कि भाई इसको दुरुस्त कर लो। अच्छा जब मैं पहली बार अरूज़ का नाम सुनता था उस वक्त, अच्छा जी। तो मुझे लगा कि नहीं, इसमें कुछ करना चाहिए। तो मैं उनसे कहा कि साहब मुझे शागिर्द बना लीजिए। मुझसे दुगनी उम्र के थे, 45 से 46 बरस के थे क्या उस बात, वक्त। क्या बात। तो मैंने कहा कि मुझे अपना शागिर्द बना लीजिए। उन्होंने कहा कि ठीक है। लेकिन वो खुदा का करना ऐसा हुआ, कुछ ही साल में वो इंतकाल कर गए। अच्छा 46-47 साल पे इंतकाल कर गए। तो उसके बाद मैं फिर अकेला रह गया। लेकिन उन्होंने जो तहरीक अंदर पैदा कर दी थी, तो उसने अपनी जगह बना ली थी। मैंने कहा कि देखते हैं कि अरूज़ है क्या। अच्छा इतनी बात करते हैं अरूज़ की, कहते हैं कि अरूज़ के बगैर शायरी नहीं होती, जी। मतलब देखते हैं क्या है। तो फिर मैंने वहाँ से किताबें पढ़ना शुरू की। अच्छा, मैंने कुछ मज़ामीन आपके देखे हैं अरूज़ पर। जी माशाअल्लाह, बहुत ही वज़नदार मवाद होता है। जी कभी ये सोचा है कि आप इसको किताबी शक्ल में मंजर आम? जी, मैंने एक किताब लिखी है जी अफ़ाइल तफ़ाइल के नाम से। जी माशाअल्लाह। मुकम्मल है और इसके कुछ हिस्से फेसबुक में भी शाया हुए हैं, पोस्ट किए हैं मैंने जी, जी। अपने शागिर्दों की इसरार जी पर। जी जी। अब देखिए कब ये किताबी शक्ल इख्तियार करती है, मैं तो नहीं जानता, लेकिन इंशाअल्लाह कभी ना कभी इसका मौका आएगा तो मैं करूँगा ज़रूर। अब्दुल सलाम साहब, हम देखते हैं कि हमारे माशरे में जो कलमकार हैं, जी उनमें से बहुत कम ऐसे हैं जिनको उर्दू ज़बान के अलावा अंग्रेज़ी ज़बान पर भी महारत हासिल है। आपने आलमी अदब को अंग्रेज़ी ज़बान में पढ़ा है, जी हाँ। मुताला किया है। ये बहुत ही खुशाइन बात है। हम चाहेंगे इस पर भी रोशनी डालें। देखिए, मुझे शुरू ही से पता नहीं कब से, जी। लेकिन मुझे उर्दू के साथ साथ हिंदी और अंग्रेज़ी से भी लगाव था। माशाअल्लाह। हिंदी में मैंने राजभाषा विद्वान
کیا ہے جو BA کے برابر کا ہے، کیا بات ہے. لیکن وہ آخری سال میں کر نہیں پایا، مکمل نہیں کر پایا. جی. اس وجہ سے مجھے سند نہیں ملی، ڈگری نہیں ملی. جی 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 ورنہ ہندی میں بھی میں قریب BA ہی ہوں سمجھ. جی جی. تو ہندی اور انگریزی کے مطالعے نے مجھے انگریزی کے ذریعے فرانسیسی، جرمن اور روسی ادب سے بھی متعارف کرایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سب کچھ تو نہیں پڑھ سکتا آدمی، صحیح. لیکن جو شہپارے تھے جی. جیسے ٹالسٹائے کا انا کرنین ہے، کیا بات. یا فرانس کافکا کا ٹرانسفارمیشن ہے. اچھا اچھا. جی. تو یہ چیزیں مجھے پڑھنے کو ملی تو میں بہت حیران ہوا کرتا تھا کہ انسان کا تخیل کہاں تک جا سکتا ہے. اور میں اس کا موازنہ اردو کے افسانہ نگاروں سے، ناول نگاروں سے کرتا تھا اور دیکھتا تھا کہ بہت بہت کم ہمارے افسانے اور ناول نگار مطلب اتنی بلندی تک پہنچ پائے. اچھا. میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے افسانہ نگار یا ناول نگار لکھتے نہیں، واقعی لکھتے ہیں، بہت لکھا ہے انہوں نے. سعادت حسن منٹو ہو، راجندر سنگھ بیدی ہوں، عصمت چغتائی ہوں، اور بھی بہت سے ہیں جنہوں نے فن کی بلندیوں کو چھوا ہے. عبدالسلام صاحب، انگریزی ادب سے وابستگی کا آپ کے فکر و فن پر اور آپ کے فن پاروں پر، آپ کی شاعری پر، آپ کی افسانہ نگاری پر کیا اثرات ہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہی بتا چکا ہوں کہ اس کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ میں اپنی شاعری کو، اپنی افسانہ نگاری کو ہیچ سمجھا اور اس کو ضائع کر دیا. سب سے بڑا تو یہ اثر تھا. دوسرا یہ ہے کہ اس نے میری فکر کو ایک طرح سے مہمیز کیا، سوچنے کا ایک انداز سکھایا. اور مجھے پہلی بار سمجھ میں آیا کہ جس کو ہم بار بار اسلوب کہتے ہیں، یہ ہوتا کیا ہے. اچھا. آپ کسی کو بھی دیکھیے، ہر کوئی بات کرے گا کہ اس کا اسلوب بڑا اچھا ہے. یہ اسلوب ہے کیا؟ یہ بات مجھے ان لوگوں کو پڑھنے کے بعد سمجھ میں آئی. فرینچ کا، فرانسیسی زبان کا مپاسا ہو یا فرانس کافکا ہو جرمنی کا، تو ان کو پڑھنے کے بعد میری سمجھ میں آیا کہ اسلوب ہوتا کیا ہے. دراصل اسلوب جو ہے، آپ پڑھتے ہیں، جیسے ہی ایک عبارت پڑھتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اسی کا ہے. یہی اسلوب ہے. جیسے اقبال کی شاعری ہے، جو خطیبانہ، جو ناصحانہ انداز، جو فلسفیانہ انداز ان کے کلام میں ہے. ایک شعر آپ پڑھیے، آپ پہچان لیں گے یہ اقبال کا ہے. آپ اقبال کے نام سے کوئی اور شعر میرے سامنے رکھ دیجئے، میں بتا دوں گا نہیں، یہ اقبال کا نہیں. یہ ہوتا ہے اسلوب. تو جن شاعروں نے، جن افسانہ نگاروں نے اسلوب کی اس خصوصیت کو جان لیا، اس تک پہنچ گئے، تو مطلب انہوں نے بڑا کام کر لیا. بالکل بڑا کام کر لیا. تو مجھے پہلی بار یہ سمجھ میں آیا کہ اسلوب ہوتا کیا ہے. تو میں نے اپنا ایک اسلوب، اپنا ایک ڈھنگ بنانے کی کوشش کی اور اسی پر چلتا رہا. یہ سب سے بڑا اثر ہے جو عالمی ادب کا، انگریزی ادب کا مجھ پر ہوا. ایک طرف آپ نے کافکا کا نام لیا، دوسری طرف علامہ اقبال کا نام لیا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے مطالعے کی کیا گہرائی ہے اور کتنی محنت آپ نے کی. میں کہوں گا کہ میں جب اکنامکس پڑھتا تھا سینٹرل کالج میں، تو اس زمانے میں ہی 4 ساڑھے 4 بجے جب کالج بند ہوتا تھا تو میں سیدھے سینٹرل پبلک لائبریری پہنچ جایا کرتا تھا، جو کپن پارک میں. تو میرا کام ہی وہاں تھا کہ کتابیں ڈھونڈ کر پڑھو، اور ساری ادب کی کتابیں. اکنامکس تو میں پڑھتا ہی تھا، وہ تو چلو کالج کی بات تھی، لیکن کالج کے بعد جو میرا شوق تھا وہ ادب تھا، اور وہ عالمی ادب تھا. اردو بھی پڑھتا تھا. میں نے کسی کو نہیں چھوڑا، نہ سودا کو چھوڑا، نہ نذیر اقبال جی کو چھوڑا، اور نہ اپنے زمانے کے احمد فراز کو چھوڑا یا بشیر بطر کو چھوڑا. کسی کو نہیں چھوڑا، سب کو پڑھتا رہا، جو بھی ہاتھ آتا پڑھتا رہا. پھر جب کچھ سمجھ میں آنے لگا تو میں اس کو ترتیب سے پڑھنے لگا. جیسے انگریزی ادب میں نے پوئٹری پڑھی، کبھی ورڈسورتھ کو پڑھ لیا، کبھی ملٹن کو پڑھ لیا، کبھی کسی اور کو پڑھ لیا، شیکسپیئر کو پڑھ لیا. لیکن بعد میں مجھے لگا کہ نہیں، زمانے کی ترتیب سے ایک بار پڑھنا چاہیے. تو میں الیگزینڈر پوپ سے شروع کیا. تو وہ یہ مطلب 700-800 سال پرانا شاعر انگریزی کا. تو وہاں سے میں نے شروع کیا، اور پھر میتھیو آرنلڈ تک جو 20ویں صدی کا شاعر ہے اس تک پہنچا. تو اس طرح سے ترتیب سے میں نے انگریزی میں بھی پڑھا اور ساتھ ہی ساتھ اردو میں بھی پڑھا. یہ میں نے کوشش کی تھی خاص کر. عبدالسلام صاحب، ایک افسوسناک روش آج کل دیکھنے کو مل رہی ہے کہ کچھ واحیات قسم کے لائنز ہوتے ہیں، سطریں ہوتی ہیں، اور اس کے نیچے علامہ اقبال لکھا جاتا ہے اور سائڈ میں علامہ اقبال کی تصویر دی جاتی ہے. اس سے میں بہت بڑی کفت ہوتی ہے، بہت اذیت ہوتی ہے. اور جتنے بھی گروپ میں میں ممبر ہوں یا فیس بک میں ہوں، تو جہاں کہیں مجھے ایسی بات نظر آتی ہے میں فوراً اس کے خلاف لکھ دیتا ہوں کہ تم غلط کر رہے ہو. لوگ مجھ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیسے معلوم کہ اقبال کا نہیں ہے. میں نے کہا کہ اگر ہے تو بتاؤ، ثابت کرو.
کلیات میں ہے تو بتا دو. میں نے کہا کہ انٹرنیٹ میں اقبال کو مت ڈھونڈو. بالکل. میں لکھتا ہوں، کہتا ہوں اپنے مجھ سے جو اصلاح چاہتے ہیں ان کو بھی بتاتا ہوں کہ بھائی اگر شعر تمہیں لکھنا ہے، غالب کا لکھنا ہے، اقبال کا لکھنا ہے، ان کے دیوان سے، ان کے کلیات سے لے کر لکھو، انٹرنیٹ میں مت ڈھونڈو. اقبال کو انٹرنیٹ میں مت ڈھونڈو، میں یہی کہتا ہوں. ابھی وانم باڑی کے جو معروف شاعر عتیق جازب کی نظم جو علامہ اقبال کے نام سے مشہور کی گئی، ہاں بہت مشہور کی گئی، یہاں تک کہ آواز کو بھی ان کی بتایا گیا. کیا بات. جبکہ علامہ اقبال کی کوئی آواز کہیں بھی ریکارڈڈ نہیں ہے. واقعی بہت ہی افسوسناک انتہائی صورتحال ہے. پتہ نہیں ہم لوگوں کو یہ سمجھ میں کب آئے گا. کسی کا کلام کسی دوسرے کے نام سے پیش نہیں کر سکتے ایک، اور کسی کلام کو توڑ موڑ کر بھی نہیں پیش. کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہمارے نام کے ساتھ بھی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آئی ہیں. بالکل ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ شاعروں کو، حقیقی شاعروں کو انٹرنیٹ پر نہ ڈھونڈا جائے. نہیں، ان کی کلیات پڑھو. کلیات پڑھو. میں تو یہی کہتا ہوں خریدو، کتاب خرید کے پڑھو. صحیح. نہیں خرید سکتے لائبریری میں جا کے پڑھو. انٹرنیٹ میں کیا ڈھونڈتے. صحیح. اب آتے ہیں ہم ایک اہم موضوع پر، اور وہ ہے افسانہ نگاری. آپ بفضل تعالیٰ ایک اچھے افسانہ نگار بھی ہیں. کئی افسانے آپ کے اخبارات میں نے بھی پڑھے ہیں اور مسلسل چھپ رہے ہیں. جی ہاں. اس وقت افسانہ نگاری کی کیا سمت ہے، کیا صورتحال ہے، کتنا آپ کو اطمینان ہے، کتنا نہیں ہے، اس پر بھی ہم آپ کے خیالات جان کر خوشی محسوس کریں گے. یہ ایک ایسا موضوع ہے آپ نے چھیڑا ہے جی کہ اس پر اگر بات کریں گے تو گھنٹوں میں نکل جائیں گے. جو قلت وقت یہاں ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کا میں احاطہ کر پاؤں گا. مختصراً لیکن جو دو تین باتیں جو میرے ذہن میں آ رہی ہیں اس وقت ان کا میں ذکر کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ناقدین کا یہ کہنا ہے کہ اردو افسانے کا قاری ناپید ہے. کوئی اردو افسانہ پڑھتا نہیں ہے. لیکن میں ناقدین کی اس قول سے پوری طرح سے متفق نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک جنوبی ہند کی بات ہے شاید یہ بات سچی ہو. ہمارے مہاراشٹرا میں، کرناٹک میں، تلنگانہ میں، تمل ناڈو یا کیرلا میں آپ کو افسانے کا قاری نہیں ملے گا. بہت کم ملے گا. جو لکھتے ہیں وہی پڑھتے بھی ہیں. میں لکھتا ہوں، آپ لکھتے ہیں، آپ مجھے پڑھتے ہیں، میں آپ کو پڑھتا ہوں. یہ بات ہے جہاں تک افسانہ نگاری کا تعلق ہے. لیکن شمالی ہند میں خصوصاً بہار اور اتر پردیش میں اور پاکستان میں آج بھی افسانے کا قاری موجود ہے، شوق سے پڑھتا ہے. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات جہاں تک افسانہ نگار کا تعلق ہے، اس کے پاس پتہ نہیں شاید وقت نہیں ہے یا اخبار اور رسائل میں صفحے خالی نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، اسپیس نہیں ہے کہ افسانے کو مختصر کرتے 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 اس کو منی افسانہ بنا دیا ہے، افسانچہ بنا دیا ہے. اور اب دیکھیے اب شعبان اور رمضان کا مہینہ آنے والا ہے تو یہ افسانچے شعبانچے اور رمضانچے ہو جائیں گے. اچھا. جی ہاں، عنوان بھی وہی دیا جاتا ہے. عنوان بھی وہی دیتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں افسانہ کیسے بنتا ہے. یا تین چار جملوں میں یا تو آپ پہلی کہہ سکتے ہیں. اب مثال کے طور پر ایک افسانہ میں نے پڑھا، وہ افسانچہ. تو لکھتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ شہر کے باہر شادی کی ایک تقریب میں شرکت کرنے جا رہا ہوں. 2-3 دن وہاں رہوں گا، میرے لیے دعا کرنا. یہ افسانہ ہو گیا. اچھا. میں سوچا کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے. اچھا. کچھ نہ کچھ تو اس کا مطلب لکھا ہے تو کچھ نہ ہوگا. پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ مطلب اس کی بیوی شکی مزاج ہوگی. اب جو ہاں اس نے کہا میری بیوی، تو اس کے ساتھ اگر اس کی کوئی صفت بھی جوڑ دیتا، میری غصے والی بیوی، میری شکی مزاج بیوی، ایسی اگر کوئی بات لکھ دیتا تو خیال جو اس کا ہے وہ ترسیل میں کامیاب ہو جاتا، قاری تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا. نہیں تو پھر کہے گا میری بیوی، تو اس سے کیا ثابت کرنا چاہتا. مطلب افسانچہ اس حد کو پہنچ چکا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ افسانچہ برا ہے یا منی افسانہ برا ہے. لکھنے کا شوق ہے، لکھو، یہ بھی ایک صنف ہے، لکھو. لیکن اس کا اثر افسانے پر نہیں پڑنا چاہیے. جو مثالی افسانہ ہے، آئیڈیل افسانہ ہے، 2500 سے 3000 لفظوں کا، اس کو زندہ رہنا چاہیے، اس کو آگے بڑھنا چاہیے. عبدالسلام صاحب، غالباً سخنوری کا بھی یہی حال ہوگا آپ کے خیال میں؟ سخنوری میں سب سے بڑا جو نقصان ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جو لکھتے ہیں عروض کا تو چھوڑیے، بنیاد سے بھی واقف نہیں ہے. تو وزن کی غلطیاں تو ہوتی ہیں، وہ تو اپنی جگہ ہے. ساتھ میں جو
غزل کی ہو یا نظم کی ہو، اردو میں جو خصوصیت ہے وہ قافیے کی ہے، جی، حرف روی کی ہے، حرف روی کی، جی جی، حرف تاسیس کی ہے، بہت صحیح، رتف کی ہے، جی جی، لیکن ان تمام اصطلاحات کو یا تو یہ ہمارے نوآموز شعراء جانتے ہی نہیں، اچھا، سنا ہی نہیں ہے انہوں نے، جی، یا اگر سنا بھی ہے تو اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو آپ ہر دوسری یا تیسری غزل میں آپ یہ پائیں گے، جی 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 جی، چاہے مشہور شاعروں کو دیکھ لیجئے، اچھا جیسے بشیر بدر، میں ان کا نام لے سکتا ہوں، اچھا اچھا، پاکستان میں ایک شاعر ہے وسیع شاہ، کیا پروین شاکر کا کلام اٹھا کر پڑھ لیجئے، آپ کو روی نہیں ملے گی، روی نہیں ملے گی، حرف روی نہیں ملے گا۔ اس کے جو اصول ہیں وہ کوئی اس کو مطلب دیکھتا نہیں ہے، اس کے نہ اسے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں نہ اسے برتنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ چیز بڑی نقصان دہ ہے، آگے چل کر اردو ادب کے خزانے کو کنگال کرتی ہے، کہ میں یہ کہتا ہوں بڑی عبرتناک، بڑی ابتدا، جسے غزل نے مطلب جو دیگر اصناف فن تھے ان کو ختم ہی کر دیا، قصیدہ، مثنوی، مرثیہ، یہ غزل کی وجہ سے ختم ہو گئے تھے۔ تو اب یہ غزل اس طرح سے جو لکھی جا رہی ہے، آج کل آزاد غزل بھی لکھی جانے لگی ہے، تو یہ جو ہے کہ کہیں غزل کو ختم نہ کر دے، مجھے یہ خوف رہتا ہے، اندیشہ رہتا ہے، کیونکہ اردو کی اگر کوئی ناک ہے تو غزل ہی ہے، اچھا، اردو کی ساکھ ہے تو غزل ہے، اردو دنیا میں مانی جاتی ہے اس لیے کہ غزل اس میں ہے، جی جی، اگر اسی غزل کو ہم ستیہ ناش کریں گے تو پھر اردو کہاں جائے گی؟ صحیح صحیح، میں اپنے نوآموز شعراء کو یہی بات کہتا ہوں کہ تم غزل لکھتے ہو لکھو، لیکن سب سے پہلے یہ ہے کہ عروض اور اس کی جو فنی ضرورتیں ہیں ان پر کم سے کم بنیادی باتوں پر اپنی دستر حاصل کرو۔ اچھا، یہ میں سب کو کہتا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ ہند و پاک میں آپ کے بے شمار شاگرد پھیلے ہوئے ہیں، جی، آپ کے پاس اصلاح کے لیے کلام آتا ہے، آپ کیا امکانات دیکھتے ہیں ان کی شاعری میں؟ بہت کم لوگوں میں امکانات دیکھتا ہوں۔ اچھا، عروض اور فن کی بات الگ ہے، یہ ٹیکنیک ہے۔ جی جی، اب ٹیکنیک کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہوتی ہے جو شاعری ہوتی ہے نا، وجدان، شعریت جس کو کہتے ہیں، وہ اس میں نہیں ہوتی۔ اچھا، مضامین بھی نہیں ہوتے، وہی گھسے پٹے مضامین، وہی محبوب کا چہرہ، وہی محبوب کی بے وفائی، تو اس سے بات نہیں بننے والی، صحیح، اس سے کوئی بات نہیں بننے والی۔ تمہیں جو لکھنا ہے، لکھنے والے کو تھوڑا اس سے آگے ہٹ کر سوچنا پڑے گا، آگے بڑھ کر سوچنا پڑے گا۔ جو ہمارے اساتذہ نے لکھ دیا اسی کو بار بار دہرانے سے فائدہ کیا ہے؟ اچھا، مضامین آتے ہیں نئے انداز سے لکھو، نئے مضامین آتے ہیں نئے مضامین لکھو، اسی میں آپ دیگر زبانوں میں دیکھ لیجئے، ہندی میں دیکھ لیجئے، انگریزی میں دیکھ لیجئے، بہت کم آپ کو ریپیٹیشن جس کو کہتے ہیں تکرار، جی جی، بہت کم ملے گا، نئے نئے موضوعات ڈھونڈ کے لاتے ہیں۔ جی، یہ شاعروں میں، ہمارے شاعروں میں ایک امیر ہے۔ عبدالسلام صاحب، یہ جو بھیانک صورتحال آپ نے اردو ادب کی، اردو شاعری کی، اردو میں افسانہ نگاری، بھیانک تو نہیں کہوں گا، لیکن تشویشناک ضرور، تشویشناک، بلکہ بھیانک ہونے کی سرحد میں تو داخل ہوتی نظر آتی ہے، نظر آ رہی ہیں۔ تو اس کا کوئی علاج آپ تجویز فرما سکتے ہیں؟ میں وہی کہوں گا، دوبارہ یہی کہوں گا، سب سے پہلی چیز ہر شاعر کو اپنا مطالعہ وسیع کرنا چاہیے۔ جی جی، اردو شاعری کا مطالعہ کرنا ہی چاہیے۔ ماشاءاللہ، اب وہ ہر شاعر اپنا مقامی زبان تو جانتا ہی ہوگا، جی جی جی، اپنی مقامی زبان چاہے وہ مراٹھی ہو، تیلگو ہو، کنڑا ہو، جی وہ تو جانتا ہی ہوگا، وہ تو پڑھتا ہی ہوگا، جی جی انگریزی تو سبھی جانتے ہیں، جی، تو اس کا بھی مطالعہ کرو، کرنا چاہیے، صحیح، یہ ایک تو چیز، یہ مطالعہ بہت ضروری ہے۔ جی جی، دوسرے جو اردو عروض کی اور اردو فن شاعری کی مبادیات ہیں انہیں سمجھنے اور ذہن نشین کرنے کی کوشش کرو۔ جی جی، پھر اس کے بعد میں تمہاری معنی آفرینی، مضمون آفرینی، جی جی، تخیل، تصور، محاکات، یہ سب بعد میں آئیں گے۔ پہلے ان چیزوں کو، یہ جو پلیٹ فارم ہے تمہارا، یہ مضبوط ہونا چاہیے، جہاں تم کھڑے ہو وہ جگہ مضبوط ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد تم جہاں تک جانا چاہو جاؤ۔ جی بالکل، یہ میرا تمام شعراء سے میں کہوں گا کہ اپیل ہے میری۔ یہ ایک مؤثر پیغام ہے جو آپ نے ہمارے نوآموز، میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ پیغام اپنے ان تمام احباب کو دیتا ہوں جو مجھ سے اصلاح چاہتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ عبدالسلام صاحب، وقت کی قلت کے پیش نظر میں اب سمیٹ رہا ہوں اپنی گفتگو کو، جی، اور آخر میں چاہوں گا کہ آپ گوشۂ گمنامی سے
باہر نکلے. یہ بلکہ حافظ میں نے کا آج سبب ہے. میں نے حافظ کوشش کا سبب میں جو ہے میں شہرت سے دور ہی رہتا تھا. جی. میں نے کہا نا کہ مشاعرے تک میں نہیں پڑھے. اس وقت جو گفتگو ہوئی جی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی وزندار گفتگو تھی اور بہت فائدہ مند ثابت ہوگی ہمارے ناظرین کے لیے. انشاءاللہ ضرور ہو. تو میری یہ خواہش ہے کہ آپ آئیں اور اس نئی نسل کی اصلاح اور ان کی رہنمائی میں اپنا رول ادا کریں. میں آپ کا ہمارے ادارے کی جانب سے، میری جانب سے، ہمارے ناظرین کی جانب سے آپ کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند رکھے، آپ کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم رکھے. یہ تھے جناب عبدالسلام صاحب جو ہم سے محو گفتگو تھے. اب آئندہ پھر کسی اور ادبی شخصیت کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک عزیز بلگامی کو اجازت دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرے مصطفیٰ دعوت و ہدایت